وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر احمدی مولوی حضرات ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ کے نام پر یہ ایسی باتیں جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں پھیلاتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اور باتیں بھی ایسے اعتماد کے ساتھ پھیلائیں گے جیسے یہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ایک ویڈیو ہے جو شاید آپ کی نظر سے گزری ہو۔ یہ کوئی مولوی صاحب ہیں، انعام اللہ ممتاز صاحب، اور اس کا ٹائٹل دیکھیں، کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد کے 30 جھوٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تقریباً پیارے بھائیوں 1.2 ملین لوگوں نے دیکھی ہے، یعنی کہ یہ جو مولوی صاحب نے جو جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق جھوٹ بولے ہیں، 30 جھوٹ بولے ہیں، یا جھوٹ کے نام پہ جو ویڈیو بنائی ہے، یہ 1.2 ملین لوگوں نے دیکھی ہے، اور وہ بیچارے تو یہی سمجھے ہوں گے کہ ان مولوی صاحب نے کوئی سچ بولا ہے۔ چلے میرے بھائیوں، ان کا ٹائٹل ہم آپ نے دکھلا دیا، اب ہم آپ کو سناتے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کون کون سے جھوٹ جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی طرف منسوب کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی ہم ان جھوٹوں کا مختصر جواب بھی آپ کو دیتے جائیں گے۔ 30 نکتے ہیں، میں پڑھوں گا اور اس کو ترجمہ کروں گا، اور یہ چیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا اس معاملے میں۔ جی پیارے بھائیو، سنا ہے کتنا بڑا دعویٰ کیا انہوں نے۔ پہلا پوائنٹ، برتھ پلیس انڈیا، پاکستان بارڈر پنجاب، اس کی پیدائش، کیپٹل امرتسر، گولڈن ٹیمپل گرداسپور، ضلع پٹیالہ، محلہ قادیان۔ یہ کون تھا؟ یہ پیدا ہوا تھا ادھر۔ جی پیارے بھائیو، آپ دیکھیں انہوں نے یوں کیا ہے، ٹائٹل کیا دیا ہے 30 جھوٹ، اور یہ جو پہلا پوائنٹ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کہاں پر پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ پیدا ہوئے، اس لیے ایسی بات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ یہ جھوٹ ہے، استغفر اللہ، یہ ان جاہل مولوی صاحب کے بارے میں انسان کیا کہے۔ اس قدر ان لوگوں کے اخلاق گر چکے ہیں کہ جب اس طرح کے حقیقتیں یہ بیان کرتے ہیں تب بھی اپنے ٹائٹل دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں، 30 جھوٹ۔ اور یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، پہلی بات کیا بیان کر رہے ہیں، مرزا صاحب فلاں جگہ پہ پیدا ہوئے، ہاں جی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ برتھ 1839 میں پیدا ہوا۔ تیسرا پوائنٹ، جی بہر بھائیو، اب یہ دیکھیں 2 پوائنٹ یہ جناب بیان کر گئے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کے نزدیک یہ 2 جھوٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ marriage at the age of 12 with حرمت بی بی in 1852، حرمت بی بی سے شادی کی 1852 میں۔ یہ جناب ان کے نزدیک تیسرا جھوٹ ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نے مرزا غلام احمد نے 1857 میں اس کا ریلیجیس جرنی سٹارٹ ہوا، دینی جرنی سٹارٹ ہوا، اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا، کس کا؟ دین کا سفر سٹارٹ کیا۔ اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہ اپنی طرف سے یہ جو چوتھا پوائنٹ مار رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ دراصل یہ کر رہے ہیں، 1857 میں ان کا ریلیجیس جرنی سٹارٹ ہوا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کوئی حوالہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، کہاں سے یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ ابھی انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب کا جو سن پیدائش تھا وہ جناب 1839 تھا ان کے مطابق، تو 1857 میں مرزا صاحب کتنے سال کے ہوئے؟ ان کے نزدیک 18 سال کے۔ تو جناب کہہ رہے ہیں 18 سال کی عمر میں ان کا ریلیجس جرنی سٹارٹ ہوا، اور پیارے بھائیو 1857 کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی، اس لیے
एक लोकल मौलवी से, एक मौलवी से सीखी ग्रामर कि मुझे अरबी की ग्रामर सिखा दो। 1864 में अपने बाप की पेंशन लेके भाग गया। अब ये देखें प्यारे भैयों, कितना बड़ा झूठ इन मौलवी साहब ने बोला है कि ये जनाब फलां सन में अपने बाप की नौज़बिल्ला माज़ अल्लाह हज़रत मिर्ज़ा साहब जो हैं वो पेंशन लेकर भाग गए थे। ठीक है जी, बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा झूठ। और प्यारे भाइयों, हमने महज़ अल्लाह ताला के फजल से इस इल्ज़ाम का मुफस्सल जवाब इस वीडियो में दिया हुआ है और इन्हीं मौलवी साहब का ये इल्ज़ाम सुनाकर हमने दिया है। और प्यारे भाई, हम जल्दी से आपको दिखला देते हैं, ये सीरत अल महदी जिल्द अव्वल के सफ़ा 38 पर वो रवायत मौजूद है जिसके बलबोते पर इन मौलवी साहब ने झूठ बोला है। और आप इस रवायत को रोक कर अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस रवायत में हरगिज़ ये नहीं लिखा हुआ कि हज़रत मिर्ज़ा साहब नौज़बिल्ला माज़अल्लाह अपने वालिद साहब की पेंशन लेकर घर से भाग गए थे। ये इन मौलवी साहब ने सरी झूठ बोला है, सरी झूठ बोला है। ठीक है जी। और जब आप इस रवायत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में ये मिर्ज़ा इमामुद्दीन साहिब थे जो कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब पेंशन लेने गए तो उनसे ये हथिया कर उस पेंशन को इन्होंने वो सारा रुपया जो था वो उड़ा दिया था। ये बहरहाल हम आपको ये अगला सफ़ा भी दिखला देते हैं प्यारे भाइयों। अब ज़रूर इसको रोक कर पढ़िएगा और मौलवी साहब जो हैं इनके बारे में आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत बड़ा इन्होंने झूठ बोला है। और एक और प्यारे भाइयों, हम एक ज़िमनी बात बतलाते हैं। ये रवायत नंबर 49 है, 49। इससे प्यारे भाइयों पिछली रवायत में चले जाएं, यानी रवायत नंबर 48। मौलवी हज़रात एक झूठ बोला करते हैं, उस झूठ का वहाँ पर जवाब है। वो झूठ ये है कि मौलवी हज़रात इस तरह की बात किया करते हैं कि गोया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से जो पेंशन हथियाई थी इमामुद्दीन साहब ने, वो कोई पता नहीं 700 रुपये की कितनी थी। हालांकि प्यारे भाइयों, आप इस रवायत में देखें क्या लिखा है, उसके बाद अंग्रेज़ आए तो उन्होंने हमारी ख़ानदानी जागीर ज़ब्त कर ली। ये देखें जी नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, ये वही अंग्रेज़ है जी जिन अंग्रेज़ों के बारे में मौलवी इस तरह के मौलवी हैं। ये जो मौलवी हैं ये बड़े झूठ बोला करते हैं कि जी अंग्रेज़ों के एजेंट थे मिर्ज़ा साहब। अंग्रेज़ों ने क्या किया, सारी ख़ानदानी जागीर ज़ब्त कर ली। ये एजेंटों के साथ कोई इस तरह का सलूक किया करता है कोई, है जी। अच्छा, और फिर क्या लिखा है, और सिर्फ 700 रुपया सालाना, महाना नहीं सालाना की एजाज़ी पेंशन नकदी की सूरत में मुकर्रर कर दी, जो हमारे दादा साहब की वफ़ात पर सिर्फ 180 रहेगी। वो भी देखते हैं घटाते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या बंदा इनसे पूछे, क्या मौलवी हज़रात क्या अपने जासूसों के साथ, अपने एजेंटों के साथ कोई हुकूमत इस तरह के सलूक किया करती है? जो अहम बात प्यारे भाइयों हम आपको बतलाना चाहते हैं वो ये है कि ये जो 700 रुपया पेंशन थी प्यारे भाइयों, ये सालाना पेंशन थी, पूरे साल की पेंशन। तो एक महीने की कितनी बनी, किसी मौलवी को तो शायद ये हिसाब ना आए, 12 से तकसीम करना पड़ेगा। मौलवियों को शायद नहीं आता 12 से तकसीम करना, तो ये तकरीबन 58 रुपये बनती है। चलें 60 लगा लें। और इसके बाद क्या है प्यारे भाइयों, ये जो पेंशन थी ये पूरे ख़ानदान की पेंशन थी, यानी इसमें कोई तकरीबन 5-6 अफराद थे। तो क्या 60 को 5 से डिवाइड चलें हम कर लेते हैं तो कितनी बन गई, 12 रुपये तकरीबन ये पेंशन थी महाना एक फैमिली की। ठीक है जी, क्योंकि ये पूरा ख़ानदान था और ख़ानदान में सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का घराना नहीं था और घराने भी शामिल थे। तो ये एक बहुत अहम बात थी जो कि हमने प्यारे भाई ये सोचा कि हम आपको बतला दें कि मौलवी साहब ने ये जो इस तरह की बात किया कि गोया मिर्ज़ा साहब जो थे वो पेंशन लेकर भाग गए थे। पहली बात तो ये है कि ये झूठ बोला है, और दूसरी बात ये है कि मिर्ज़ा इमामुद्दीन जो पेंशन लेके भागे भी तो वो कोई 12 या 15 रुपए के करीब वो रकम थी, कोई सैकड़ों में नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आगे चलते हैं। समझ आई है, पेंशन लेके भाग गया। आफ्टर 1864 अपने आप को कहता मैं मुबल्लिग हूं इस्लाम का, मेरे से बड़ा कोई नहीं हो, मुबल्लिग हूं इस्लाम का, आ चुका हूं।
یہ بھی پیارے بھائیوں انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی ایسا دعویٰ کیا کہ میرے سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب ان کے بڑے مانتے ہیں کہ اسلام کے دفاع میں اگر کوئی شخص اس زمانے میں کھڑا ہوا ہے تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا، ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ لیکن اب یہ دیکھ لیں، یہ اتنے احسان فراموش یہ مولوی ہیں کہ اسی بات کو بجائے اس کے کہ کہیں کہ اس زمانے میں بہرحال مرزا صاحب جو تھے انہوں نے اسلام کا جو جری پہلوان بن کر ابھرے اس زمانے میں، بجائے اس کے کہ شاباش کہیں، یہ بیچارے دیکھ لیں مخالفت برائے مخالفت میں جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے جاتے ہیں۔ 1857 میں جو میوٹینی کی وار ہوئی تھی برٹش میں، آپ کو پتہ ہے 1857 وار ہوئی تھی انڈیا میں، تو اس نے آ کے یہ چیز پرپوز کی اور کہتا ہے کہ برٹش ڈھونڈ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ ملے نا جو جنگ شنگ نہ کرائے، جہاد نہ کرائے، آپس میں اچھے اچھے لوگ ملے۔ تو مرزا نے کہا میں ہوں، مجھے سلیکٹ کرو، گورنمنٹ مجھے سلیکٹ کرو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا، برٹش گورنمنٹ کو کہتا ہے۔ جی میرے بھائیو، کتنا بڑا جھوٹ اس بندے نے بول دیا 1857 میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی بتلایا پیارے بھائیو، اس بندے نے، ان مولوی صاحب نے ابھی یہ کہا کہ مرزا صاحب ان کے مطابق 1839 میں پیدا ہوئے، تو 1857 میں مرزا صاحب کی، حضرت مرزا صاحب کی عمر کتنی بنی؟ صرف 18 سال۔ اور پیارے بھائیو اگر ہم مرزا صاحب کا سنِ پیدائش وہ 1835 لگائیں تو پھر بھی آپ کی عمر کتنی بنتی ہے 1857 میں؟ صرف 22-23 سال۔ تو یہ 22-23 سال یا 18 سال کے نوجوان کے بارے میں بغیر کوئی ریفرنس دیے، بغیر کوئی حوالہ دیے، یہ مولوی صاحب یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بول گئے، کتنا بڑا جھوٹ بول گئے۔ اور یہ پیارے بھائیوں ہم نے ابھی آپ کو دکھلا دیا کہ جس شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ گویا وہ برٹش ایجنٹ تھے، اس خاندان کی ساری جاگیر انگریزوں نے ضبط کر لی تھی اور پھر پینشن بھی مقرر کی، تو سارے خاندان کی ملا کے پورے سال کی صرف 700، ہاں جی، صرف 700 روپے کہ میں مسلمانوں کو ٹھنڈا کروں گا، آپ مجھے سلیکٹ کرو۔ اور اس میں پیارے بھائیوں ہم کو ان مولوی صاحب کی طرح زبانی جو ہے وہ گپے نہیں آپ کے سامنے ماریں گے، ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں ان مولوی صاحب کو پکا پکا جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلا یہ ایک نظم ہے، جس نظم کے اوپر بھی صرف یہ جو پہلا مصرع مولوی حضرات جو ہیں وہ بتلا دیا کرتے ہیں عوام کو، اور باقی سب چھپا لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رزم میں پیارے بھائیوں جہاں پر یہ لکھا اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، وہیں پر پیارے بھائیوں یہ بھی لکھا کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو، کیوں بھولتے ہو تم یزع الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر، فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا۔ تو میرے بھائیوں اس لیے پہلی اہم بات یہ ہے کہ مولوی حضرات، یہ جو اس طرح کے مولوی حضرات ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی جناب ویڈیوز بنا دیتے ہیں 30 جھوٹ مرزا صاحب کے، یہ مولوی جب اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں تو دیکھیں پیارے بھائیوں کس طرح سے اس بات کو چھپا لیتے ہیں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ کہا کہ چھوڑ دو ہے دوستو جہاد کا خیال، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد بخاری یا دوسری احادیث کی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جس کے مطابق جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ جنگوں کا کیا کریں گے؟ التوا کریں گے۔ بھائیو، التوا کا کیا مطلب ہے؟ منسوخ ہوتا ہے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے پیارے بھائیو، صرف جنگ اور قتال والے جہاد کو یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ اس حدیث کے مطابق وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ حرام نہیں ہیں، ان کا التوا نہیں ہوا، اس لیے مولوی یہ سری جھوٹ بولتے ہیں، سری جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پیارے بھائیو، اسی سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن آخری پوائنٹ اور وہ یہ کہ اس نظم میں پیارے بھائیو حضرت مرزا صاحب نے ایک بہت بڑی پیش گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ ایک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ تو جناب یہ مولوی صاحب، اس طرح کے مولوی صاحبان اس پیش گوئی کے اوپر غور کریں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان حدیث کی روشنی میں یہ پیش گوئی فرمائی۔ کیا پیش گوئی تھی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے بعد، آپ کے اس ارشاد کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان جو ہے جنگ کرے گا، قتال کرے گا، تو وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ اور پیارے بھائیو، یہ الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 100 سال سے زائد عرصہ پہلے کہے تھے، اور 100 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ پیش گوئی جو حضرت مرزا صاحب نے فرمائی، وہ یہ پیش گوئی 100% سچ نکل رہی ہے۔ اور 100 سال کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جو بھی مسلمان جہاد کے نام پر جنگ اور قتال کرنے گیا ہے، اس نے کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائی ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں انہوں نے ہزیمت اٹھائی ہے۔ میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لے لو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، سرونٹ ہوں۔ کیا پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ یہ پیارے بھائیو دیکھا آپ نے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے اعتماد سے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ مولوی شیطان کو بھی مات دے جاتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مولوی ہوا پیدا تو یہ شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ یہ اس طرح کے مولوی کے بارے میں ان صاحب نے کہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پوائنٹ نمبر 9، 1877 میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کریمنل کیس کر دیا، پوسٹل والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا، اس کو کیس کر دیا۔ کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر۔ یہ سیرت دیکھیں آپ۔ یہ میرے بھائیو، اب یہ دیکھیں، انہوں نے بھی چونکہ زبانی بات کی ہے، ہم جلدی سے آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں۔ یہ مولوی اس قدر جھوٹ بولنے والے مولوی ہیں، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے کیس کیا، یہ نہیں بتلایا کہ وہ ایک ہندو تھا اور ایک ایسا وہ جو پوسٹ کرنے والا پوسٹ ماسٹر صاحب تھے، انہوں نے کیس کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان مولویوں کے اپنے علماء کے مطابق وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کو منہ توڑ جواب دینے والے جری پہلوان تھے۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ اس لیے اس پوسٹ ماسٹر نے، اس ہندو پوسٹ ماسٹر نے اپنی طرف سے بدلہ لینے کے لیے مذہبی طور پر جو شکست ہو رہی تھی ہندوؤں کو، اس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کیس کیا۔ لیکن پیارے بھائیو، اہم بات یہ ہے کہ ان صاحب نے یہ تو بتلا دیا کہ اس نے کیس کیا، لیکن یہ مولوی صاحب انہوں نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کیس میں باعزت بری قرار دیے گئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ یہ مولوی صاحب دیکھ لیں جی، کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اور کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔
کچھ بات بتاتے ہیں باقی سب چھپاتے ہیں یہودی علماء کی طرح۔ پوسٹل والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا تو کیس کر دیا، کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر۔ یہ سیرت دیکھیں آپ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی کافروں کے منہ سے؟ صادق الامین، کہ سچے شخصیت، اور اس کی کیا شخصیت آ رہی ہے؟ کبھی پوسٹل والوں سے پھڈا ہو رہا ہے، کبھی باپ کی پینشن لے کے چرا رہا ہے۔ جی بہن بھائیو، اب یہ دیکھیں، یہ اس طرح کے فکرات یہ مولوی حضرات بے شمار دفعہ آپ کو یہ جناب بولتے نظر آئیں گے کہ جناب ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑھ کے وہ ہمارے نبی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سچ بولنے والے لوگ ہیں، ہم پوری بات کرتے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے پیارے بھائیو صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے آپ کو آدھی بات بتائی، باقی چھپا گئے، اور یہ صرف کہہ کے آگے گزر گئے کہ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کیا کہا کرتے تھے؟ صادق اور امین۔ اور یہ بات آپ سے یہ چھپا گئے کہ قرآن پاک کی یہ گواہی ہے، قرآن پاک نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ کفار، وہی کفار جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، جب آپ نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہی کفار کا کیا کہتے تھے قرآن پاک کے مطابق؟ ھذا ساحر کذاب، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کہا کرتے تھے کہ یہ ساحر ہے، کوئی یہ شخص کوئی ساحر ہے یعنی کوئی جادوگر ہے، اور کذاب ہے یعنی نعوذ باللہ معاذ اللہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ لیکن یہ مولوی صاحب دیکھیں کس طرح سے پیارے بھائیوں قرآن پاک کی اس آیت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے الزامات ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگایا کرتے تھے، وہ انہی مولوی صاحب کی طرح کے جھوٹے لوگ تھے، وہ خود کذاب تھے۔ اور لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کذاب کہا کرتے تھے جس طرح یہ مولوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کذاب اور جھوٹا اس ویڈیو میں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت خود جھوٹ بول رہے ہیں، خود بڑے بڑے کذب بیانیاں جو کہ ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں، ان کی خود کذب بیانیاں کر رہے ہیں، لیکن الزام حضرت مرزا صاحب کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اچھا 1879 میں کہتا ہے he proclaimed to be having a revelation from Allah، کہتا ہے مجھے اللہ نے وحی دی۔ کب؟ 1879 میں۔ کیا؟ کہ 4 والیومز لکھو کتابوں کے، اللہ نے کہا 4 کتابیں لکھ، والیوم لکھ، اور اس کی کتابوں کی والیوم اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ریویل کی 4 والیومز۔ براہینی احمدیہ کہتا ہے اس کی کتاب لکھی، کہتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے 4 پوائنٹس لکھے، کہتا ہے کہ جی یہ مجھے اللہ نے کہا لکھو، اور آپ کو پتہ ہے یہ کتاب پوری نہیں ہوئی آج تک۔ میرے بھائیو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ بہت تاثر دیتے ہیں کہ بڑی انہوں نے ریسرچ کیا جماعت کے بارے میں، بڑا ان کو پتہ ہے جماعت کے بارے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ککھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن بس ڈرامے کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ نے سنا انہوں نے ابھی یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ براہین احمدیہ جناب لکھ اور اس کے 4 والیوم لکھ، اور وہ 4 والیوم جو ہیں وہ مکمل ہی نہیں ہوئے۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو روحانی خزائن کی جلد نمبر 1، اور اس میں یہ دیکھیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے، 4 والیوم آج تک مکمل نہیں ہوئے۔ یہ دیکھیں والیوم نمبر 1 حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، حصہ چہارم۔ تو مولوی صاحب کو تو بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ براہین احمدیہ کے کتنے والیوم لکھنے تھے، اور یہ اپنی طرف سے ان کا جناب تاثر یہ دیکھیں یہ کس طرح لوگوں کو کتنے یہ کہتے ہیں نا اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیو ہم اس لیے کہ ویڈیو جو ہے وہ ظاہر ہے لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم آپ کو بس اتنا ہی بتا دیتے ہیں کہ ان مولوی صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ تو بولا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھلایا نہ ان کو الف کا پتہ نہ ان کو بے کا پتہ، اور آگے ہیں بہت بڑے اسکالر بن کر لوگوں کو یہ تاثر دینے ہیں کہ ان کو جماعت کے بارے میں گویا بہت کچھ پتہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے 4 والیوم پورے نہیں ہوئے، اس سے میں نے اس کو کہا لکھو، یہ اللہ کی کمانڈمنٹ سے بھی ناکام ہو گیا۔ دیکھ لیں پیارے بھائیو، ہاں جی 4 والیوم جناب مکمل نہیں ہوئے اس سے، اور یہ 4 والیوم ہم نے آپ کو دکھلا دیے، اور مولوی صاحب پھر بھی اپنی بڑھ مار گئے ہیں، لوگوں کے سامنے جھوٹ بول گئے ہیں۔ اور جناب بہرحال جی یہ ہیں جی مولوی آج کل کے جو کہ
پیارے بھائیوں بس ویڈیوز بنانے کے شوقین، جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے شوقین، کیوں؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے. کسی نے کوئی ریسرچ سوسائٹی بنا لی ہے، کسی نے کوئی جناب ادارہ کھول لیا ہے. بہرحال یہ ہے جناب ان مولوی حضرات کے کارنامے. 10 پوائنٹ. پھر پروکلیم کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ شادی کر شاہ جہاں بیگم سے دوسری، اور 3 بیٹے ہوں گے اس سے. یہ سنتے جائیں آپ لوگ، ابھی آپ سنتے جائیں بس. جی میرے بھائیو آپ دیکھیں مولوی صاحب نے بڑے یوں تاثر دیا ہے کہ ان کو بہت پتہ ہے جی جماعت احمدیہ کے بارے میں. پھر جھوٹ بول گئے مولوی صاحب. پیارے بھائیو یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر کیا فرماتے ہیں؟ کتنے بیٹوں کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی اس شادی سے؟ 4 لڑکوں کی. اور صرف اب یہ دیکھیں یہی ان مولویوں کا جناب فن ہے. یہ آدھا جو ہے وہ سچ بتاتے ہیں اور پھر یہ پریٹینڈ کرتے ہیں، تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ جناب بات پوری نہیں ہوئی. حالانکہ پیارے بھائیو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ تو ہم آپ کو ایک تحریر دکھلا رہے ہیں، بے شمار تحریروں میں یہ بات بیان کی. پہلے آپ نے یہ بتلایا 1880s میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا رہا ہے کہ مجھے 4 لڑکے دے گا، 4 لڑکے دے گا، 4 لڑکے دے گا. اور پھر یہ دیکھیں اس کتاب میں جو کہ 1890s میں لکھی گئی، 1899 کے قریب یہ کتاب لکھی گئی تھی. حضور فرماتے ہیں یہ انسان کو ضرورت نہیں ہو سکتی کہ یہ منصوبہ سوچے کہ اول تو مشترک طور پر 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کی پیشگوئی کرے، جیسا کہ اشتہار 1886 میں کی گئی، اور پھر ہر ایک لڑکے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کی پیشگوئی کرتا جائے، اور اس کے مطابق لڑکے پیدا ہوتے جائیں یہاں تک کہ 4 کا عدد جو پہلی پیشگوئیوں میں قرار دیا تھا وہ پورا ہو جائے. تو جناب مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب جو حضرت مرزا صاحب کے بارے میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ گویا جناب آپ مرزا صاحب کے جھوٹ بتلا رہے ہیں، مولوی صاحب ایتے تواڈے جھوٹ جے جناب مولوی صاحب تسی جھوٹے پی گئے ہو. ہے جی پیارے بھائیو آپ نے سنا مولوی صاحب نے کیا جھوٹ بولا؟ پہلی بات تو یہ کہ 3 لڑکوں کی بات کی، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 لڑکوں کی بات کی تھی. اور دوسری اہم بات یہ کہ مولوی صاحب نے یہ تو بیان کیا کہ شادی کے بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت مرزا صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنے لڑکے دے گا، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 لڑکوں کی پیشگوئی مرزا صاحب کو بتلائی تھی، مرزا صاحب نے برملا طور پر یہ اعلان کیا کہ وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے. مرزا صاحب اللہ کے فضل سے اس پیشگوئی میں جو ہے وہ سچے ثابت ہو چکے ہیں، سچے ثابت ہو چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. 11واں پوائنٹ. پھر اس نے پروکلیم کیا کہ میری جسمانی طاقت ختم ہو رہی ہے، میں اب اچھا نہیں رہا. تو کہتا خدا نے مجھے کہا کہ تم ایک دوائی لو، تیاق الہی. اور آپ کو پتا وہ دوائی کیا تھی؟ اوپیم، مریجوانا، ڈرگس. اس کو نام دیا اس نے اس طرح کر کے، اور وہ ڈرگس تھا، اوپیم لیتا تھا اور اپنے آپ کو سٹرونگ بنانے کی کوشش کرتا تھا. جی میرے بھائیو سنا جی یہ مولوی صاحب کا جھوٹ نمبر 11. پیارے بھائیو اب یہ جو انہوں نے کہانی بنا دی کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا صاحب جو تھے وہ کوئی افیون لیا کرتے تھے، افیون کھایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سری جھوٹ سری جھوٹ سری جھوٹ. پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائیوں کہ جہاں تک جو طاقت مردمی ہے اس کے کالعدم یا کم ہونے کا تعلق ہے، تو ان مولوی صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا کہ عوام کو یہ بتلا دیتے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ شکایت ہوئی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا نسخہ بتلایا تھا اس شکایت کو دور کرنے کا. آپ نے وہ نسخہ استعمال فرمایا تو احادیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کمی اور وہ بیماری دور ہو گئی الحمدللہ. اسی طرح پیارے بھائیو حضرت مرزا صاحب کو بھی جب شکایت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر ایک نسخہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا، اور اس نسخہ اس دوائی کے اندر ایک جو انگریڈینٹ تھا
جو کیا تھا وہ افیون تھا، اور دوائی کے طور پر کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اب لیکن ایک اور اہم بات پیارے بھائیو، یہی مولوی، یہ چونکہ انہوں نے زبانی بات کی ہے تو ہم بھی زبانی ہی آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں. یہی مولوی جو حضرت مرزا صاحب کے اوپر پیارے بھائیو یہ الزام لگاتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ مرزا صاحب افیون کھایا کرتے تھے، یہی مولوی حضرت مرزا صاحب کے اوپر جب حتیٰ عیسیٰ کا الزام لگاتے ہیں تو وہاں پر ایک حوالہ پیش کیا کرتے ہیں، جس حوالہ کے مطابق حضرت مرزا صاحب کو کسی نے جب یہ مشورہ دیا کہ فلاں 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 جو بیماری ہے اس کا علاج افیون ہے، آپ بھی استعمال کیا کریں، تو حضرت مرزا صاحب نے اس کا جو جواب دیا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ میں اگر اس کو استعمال کروں گا تو یہ نہ ہو کہ پہلے مسیح کے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھا، ظاہر ہے بائبل کے مطابق اب حضرت مرزا صاحب یہاں پہ بات کر رہے ہیں، تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا مسیح جو ہے وہ افیونی ہے. تو ایک طرف یہی مولوی اس طرح کا اعتراض کر دیتے ہیں کہ گویا مرزا صاحب جو ہیں وہ افیون کھایا کرتے تھے، دوسری طرف جب یہ پلٹا کھاتے ہیں، مولوی تو پلٹے کھاتے رہتے ہیں جی، پیٹ جو انہوں نے اپنی پیٹ پوجا جو کرنی ہے پیارے بھائیوں، تو پھر یہ اس سے بالکل مختلف، بالکل متضاد حوالہ بھی پیش کر دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے حد تک عیسیٰ کر دی ہے. حالانکہ اگر ہم اس حوالے کو جو ہے دیکھیں پیارے بھائیوں، جس حوالے میں مرزا صاحب نے یہ کہا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح جو ہے وہ شرابی تھا تو اور دوسرا افیونی ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت مرزا صاحب ہرگز جس طرح یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی بڑا افیون کا استعمال کیا کرتے تھے، اور مولوی بشیر شاہ جیسے جاہل مولوی بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب افیونی تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے. ایک محدود وقت تک حضرت مرزا صاحب نے الہام الہی کے مطابق جو نسخہ تجویز فرمایا گیا تھا اس کے مطابق ضرور ایک دوائی کا استعمال کیا جس کا ایک جز وہ جو تھا وہ افیون بھی تھا. ٹھیک ہے پیارے بھائیو، یہ سچ ہے، اور اسلام میں دوائی کے طور پر اس کا استعمال جائز ہے، جس طرح ہم نے آپ کو کہا جائز ہے، جائز ہے. یہ مولوی صاحب نے پوری بات آپ کو نہیں بتلائی. جی according to him he said that's a sexual power but actually it was an opium. 12 point in 1891 رات کو پروکلیمڈ کرتا ہے کہ میں مریم بن گیا ہوں، مریم، اور میں نے اپنے آپ کو پریگننٹ کر دیا اور میرے پیٹ میں میں ہی عیسیٰ ہی پیدا ہو گیا ہوں. یہ دیکھیں پیارے بھائیو، ان مولوی صاحب نے کتنا بڑا جھوٹ بولا، کتنا بڑا جھوٹ بولا. گویا یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جسمانی تعلقات کی یہاں پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. and impregnated by God اور 10 months 10 مہینوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جسٹیشن کا پیریڈ تو 9 months ہوتا ہے نا انسان کے اوپر. یہ دیکھیں پھر جسمانی حمل کی یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یہ مولوی صاحب. یہ دیکھیں اتنی لمبی داڑھی رکھے ہوئے یہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں پیارے بھائیو. 10 مہینوں میں پیدا ہوا، یہ کہتا ہے میں 10 مہینوں میں پیدا ہوا. کہاں لکھا ہے؟ کشتی نوح روحانی خزائن والیوم 19 پیج 87 to 89. جی میرے بھائیو، یہ بہت بڑے جو ہیں مفکر، پتہ نہیں مدبر اور محقق جو مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں حوالہ ہی غلط بتایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ روحانی خزائن جلد 19 کا پیج 47 ہے، وہ 87 بول گئے. جہاں سے انہوں نے نقل کیا، چوری کیا، وہاں پہ کہیں 87 لکھا ہوگا. مولوی صاحب نے کون سا خود پڑھا ہوگا. بہرحال پیارے بھائیو، یہ دیکھ لیں، یہ تحریر ہے، اس کو آپ روک کے بشک پڑھ لیں. یہ سورہ تحریم جو ہے قرآن پاک کی، اس کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر روحانی طور پر ایک بات کی کا ذکر کر رہے ہیں، استعارتاً باتیں کر رہے ہیں. کوئی یہاں پر جسمانی حمل کی بات نہیں ہو رہی، کوئی یہاں پر جسمانی تعلقات کی بات نہیں ہو رہی پیارے بھائیوں.
یہ مولوی صاحب نے صریح جھوٹ بولا ہے. اور اس طرح کی باتیں پیارے بھائیوں ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں. یہ ان کے جو صوفیہ کرام کہلانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں, لیکن یہ لوگ یہ مولوی حضرات ان عبارتوں کو چھپا جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, یہ وہ عبارت ہے, اس میں دیکھیں پھر قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات ہو رہی ہے. اور جو اہم بات ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں یہ والی وہ تحریر ہے جس کے اوپر مولوی صاحب نے ذکر کیا ہے. اب یہ دیکھیں, اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہاں پر جسمانی حمل کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پر جسمانی تعلقات کی بات کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. حضور فرماتے ہیں براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صرف مریمیت میں نے پرورش پائی. کیا مطلب ہے اس کا پیارے بھائیوں؟ کہ جس طرح حضرت مریم جو ہیں آپ تکالیف سے گزریں, اسی طرح جو روحانی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں 2 برس تک آپ نے جو ہیں وہ تکالیف برداشت کی, مجاہدات برداشت کیے. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو پھر پیارے بھائیوں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں, جسمانی طور پر نہیں, استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا, اور آخر کئی مہینہ کے بعد, جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں, مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. کیا مطلب ہے اس کا پیارے بھائیوں؟ ہر ذی شعور کو, ہر وہ شخص جس کو روحانی باتوں کا علم ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 برس جب مجاہدات کیے, روحانیت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اور اس خاص کیفیت میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب 10 مہینے میں نے اور عبادات کی, اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا, مجاہدات کیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. کون سا مقام؟ یعنی کہ پہلے جو مریمیت کا مقام تھا سورہ تحریم کے مطابق, اس کے بعد آپ کو مریم سے عیسیٰ کا مقام جو ہے وہ عطا فرمایا گیا. اور پیارے بھائیوں اسی طرح کی تحریر ہم آپ کو دکھلاتے ہیں. اور کس کے بارے میں دکھلاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دکھلاتے ہیں. اور ہم چیلنج کرتے ہیں ان مولوی صاحب کو کہ اگر ان میں ہمت ہے تو جس شخص نے, جن بریلوی پیر صاحب نے, صوفی صاحب نے یہ تحریر لکھی ہے, اس کے اوپر پھر یہ لگائیں کفر کا فتویٰ. اور پیارے بھائیوں یہ جو اعتراض ان مولوی صاحب نے کیا ہے, ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس اعتراض کا جواب بھی اپنی جو چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہوا ہے. اگر آپ نے مفصل جواب سننا ہے پیارے بھائیوں تو آپ ضرور ہماری اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھیں. ہم جو آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں ابھی وہ یہ بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ یہ ان کے ایک پیر ہیں حضرت فقیر نور محمد ہیں جی علیہ الرحمہ, ان کی یہ کتاب ہے عرفان. اس کتاب کے پارٹ 1 میں چلے جائیں پیارے بھائیوں تو, اور یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی, بہت ہی مشہور کتاب ہے پیارے بھائیوں. اور پیارے بھائیوں اس کتاب کے صفحہ 230 کے اوپر یہ تحریر آپ کو ملے گی. ہم تھوڑا سا اس کا حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بین ہی وہی بات ان صوفی صاحب نے, ان بزرگ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہے. اے مولوی حضرات, اے مولوی حضرات جو اس طرح کی باتیں حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کرتے ہو, اے کاش آپ عوام کے سامنے سچ بولا کریں, اے کاش آپ عوام کو پوری باتیں بتایا کریں کہ ہمارے بڑوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں جس کی کیفیت یوں تھی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود میں تخم اسم اللہ ذات نے پھلنے پھولنے کا تقاضا شروع کیا. اب یہ دیکھیں پہلی بات تو ان مولوی صاحب کو پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تخم کیا ہے, یہ بیج کیا ہے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی. پھر کیا لکھتے ہیں آگے, اور آپ نے اپنے اندر نزول وحی کے آثار محسوس کیے, یعنی حضرت مریم کی طرح آپ نے اپنے بطن باطن میں حمل وحی کی بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا.
ہیں جی، اے مولوی صاحبان، اے مولوی صاحبان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہو، شرم کریں، حیا کریں. یہ دیکھیں آپ کے بڑے کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے تخم کے ذریعے کیا ہوا ہے؟ حملے وہی ہوا ہے جناب. ٹھیک ہے، اب ہم تو اس کو بالکل جائز سمجھتے ہیں اس تحریر کو، اس لیے کہ یہاں پر روحانی باتیں ہو رہی ہیں، جسمانی تعلقات کی نعوذ باللہ بات نہیں کر رہی یہ بزرگ بھی. پھر پیارے بھائیو آگے دیکھیں، فرماتے ہیں اور باطنی تخم کے سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے اور کئی روز بیٹھے رہتے. اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے تخم سے آپ کو حمل ہوا، بلکہ آپ وضع حمل کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے، کس عیسیٰ علیہ السلام کے؟ روحانی عیسیٰ کے پیدا ہونے کے لیے آپ اس کے انتظار میں بار بار کہاں جایا کرتے تھے؟ آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ آخر ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اس نوری تخم اسم اللہ ذات کو پانی دینے کے لیے وہ وہاں پر آئے، اور وہ پھر آپ نے ان بزرگ نے سارا وہ واقعہ وہاں پر بیان کیا پیارے بھائیو اس کتاب میں، جو کہ ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا. تو ہم جو بات بتلانا چاہ رہے ہیں پیارے بھائیو کہ اس تحریر میں، اور وہ تحریر جس کے اوپر یہ مولوی صاحب جو ہیں بار بار اعتراض کیا کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ مولوی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر کو آگے بڑھ بڑھ کے پیش کرتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کی تحریریں جنہوں نے وہی باتیں روحانی طور پر لکھی ہوئی ہیں ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اور الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کہ جی 30 جھوٹ یہ بتائیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. پوائنٹ 13، 1891 میں پہلی احمدیہ موومنٹ انڈیا میں اس نے بنائی. پوائنٹ 14، یہ دیکھیں جی، یہ جی جھوٹ نمبر 30، 1891 میں جی انہوں نے پہلی انڈیا موومنٹ بنائی. یہ پتہ نہیں ان کی طرف سے کہاں سے جھوٹ ہے. ہاں ایک طرف سے جھوٹ ضرور ہے پیارے بھائیوں، یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. انہوں نے کہا 1891، یہ مولوی صاحب اتنے جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1891 یعنی 1891 میں نہیں بلکہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا قیام 1889 یعنی 1889 میں ہوا تھا. تو یہ جو بہت بڑے محقق ہیں ان کی علمی جہالتوں کا حال ہے پیارے بھائیوں. تو یہ جو جھوٹ تھا یہ دراصل انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جماعت کا قیام کب عمل میں آیا تھا. بس لوگوں کے سامنے تاثر دیے جا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. 1893 میں کمالات اسلام میں روحانی خزان پیج والیوم پیج 548 میں کہتا ہے anyone who does not believe، کوئی بھی تم میں سے ہو جو یہ یقین نہیں کرتا کہ I am sent by اللہ، کہ میں اللہ سے بھیجا گیا ہوں، وہ تمام جو ہے فحاشہ عورت کی اولاد ہے. کہاں کہتا ہے یہ کتاب میں؟ خزان آپ کو بتا دیا، روحانی خزان والیوم 5 پیج 548 کمالات اسلام. یہ بات لکھی ہے، میں نے خود پڑھی ہے، کتاب میں پڑھی ہے. جی میرے بھائیو ہو جی مولوی صاحب نے کہتے ہیں جی یہ بات لکھی ہے، میں نے خود پڑھی ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ مولوی صاحب کیا فرما رہے تھے، ان کو تو نام ہی نہیں آتا اس کتاب کا. کہہ رہے تھے کمالات اسلام. کتاب کا نام کیا ہے؟ آئینہ کمالات اسلام. ٹھیک ہے جی. کیا ثابت ہوا کہ مولوی صاحب نے جہاں پہ ان کو کوئی چٹ انہوں نے دیکھی وہیں سے انہوں نے نوٹ کر لیا، کاپی کر لیا اس بات کو. کیونکہ اگر انہوں نے اصل کتاب دیکھی ہوتی پیارے بھائیوں تو ان کو پتہ ہوتا کہ اس کتاب کا نام کمالات اسلام نہیں ہے بلکہ آئینہ کمالات اسلام ہے. پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ہم بار بار ان مولوی حضرات کو ہیں جی، ان جیسے جو مولوی حضرات ہیں ان کو کہا کرتے ہیں کہ اے مولوی حضرات، حضرت مرزا صاحب نے جو مسلمان ہیں، جو باقی دوسرے مسلمان فرقے ہیں، ان کو ذریت البغایا نہیں لکھا، نہیں کہا، لیکن ان جیسے جو مولوی حضرات ہیں یہ بار بار انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی مسلمانوں کو کہا ہے، مسلمانوں کو کہا ہے، ہم تو کہتے کہتے تھک گئے ہیں۔ لیکن ان جیسے مولوی حضرات کو اتنا شوق ہے پیارے بھائیوں ذریت البغایا جو ہے وہ کہلوانے کا، یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کا ہے، ہمیں کا ہے، ہمیں کا ہے۔ اور پیارے بھائیوں اسی سلسلہ میں ایک نہایت ہی اہم بات، اور وہ یہ کہ یہ جو اس طرح کے سخت الفاظ ہیں، جس طرح حضرت مرزا صاحب نے یہاں پر یہ ذریت البغایا کا لفظ استعمال کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے یہ آگے لکھا ہے، اللہ زینہ ختم اللہ علی قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے۔ اس طرح کے محاورے استعمال کرنا پیارے بھائیوں، یہ مذہبی دنیا میں اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کرنا ان کی اجازت ہے، اور یہ گالی کے زمرہ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے پیارے بھائیوں کہ قرآن پاک کے اندر جو سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں استعمال کیے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کوئی بھی مسلمان، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ گالیاں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سخت الفاظ ہیں۔ ورنہ یہ دیکھیں اگر مولوی صاحب، یہ جو مولوی صاحب ہیں جنہوں نے جناب اس طرح کا الزام لگانے کی کوشش کی ہے کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالفین کو گالیاں دی ہیں، یہ دیکھ لیں یہ سخت الفاظ بندر، سور، حیوانات سے بدتر، ہاں جی، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ آپ باقی بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں ولد الزنا، ٹھیک ہے، سب مخلوق سے بدتر، کتا، تو گویا اس طرح کے جو سخت الفاظ ہیں وہ مذہبی دنیا میں استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض جگہوں پر سخت الفاظ کا استعمال فرمایا ہے، اور وہ بالکل جائز استعمال فرمایا ہے ہمارے نزدیک۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، مشکات کتاب الآداب میں یہ حدیث آپ کو ملے گی جس کے مطابق حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب یہ بہت اہم حدیث ہے پیارے بھائیو، غور سے سنیے گا۔ کیا فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا جو شخص جاہلی نسب کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس کے منہ میں اس کے باپ کے عیوب ٹھونس دو اور کنایہ اختیار نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، سختی سے منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کنایہ اختیار نہ کرو۔ اور اس حدیث کو بڑے بڑے مسلمان جو ہیں، مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں باقاعدہ اس کے اوپر یہ مزید تشریح جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ لیکن ہم جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مولوی جو تاثر یہ دیتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے اگر ایک دو جگہ پہ سخت الفاظ استعمال کر لیے ہیں تو یہ کوئی قیامت جو ہے وہ برپا ہو گئی ہے، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھلایا، نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ احادیث نبویہ میں بھی بعض اوقات سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی مولوی صاحب کے نزدیک یہ بات سخت نہیں ہے، سخت الفاظ نہیں ہے، بلکہ ان مولوی صاحب کے نزدیک تو یہ گالی کے زمرے میں غالباً آئے گی کہ باپ کے عیوب ٹھونس دو۔ اب یا تو پیارے بھائیو ان جیسے مولوی حضرات ہمیں یہ کہیں، یہ برملا اظہار کریں کہ جناب کہ باپ کے عیوب اس کے بچے کے منہ میں ٹھوسنا یہ سخت الفاظ نہیں ہیں، اور ان مولوی صاحب کے نزدیک گویا گالی کے زمرے میں نہیں آتے، تو پھر ہم ان مولوی صاحب کو کچھ اور مشورہ دیں گے اور پھر ان کو برا لگے گا۔ لیکن بہرحال ہم جو آپ کو بات بتلانا چاہتے ہیں پیارے بھائیو کہ جس طرح کہ ہم نے کہا، یہ مولوی حضرات حضرت مرزا صاحب کی ایک آدھی تحریر کو دکھلا کر خام خواہ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فتنہ ادھر بہت زیادہ ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بنیادی بات پتہ، یہ بنیادی ہتھوڑے ہیں،
ये इनके सर पे मारोगे नहीं, आगे नहीं उठेंगे। जी प्यारे भाई, हो मौलवी साहब ने जनाब बुनियादी हथौड़े बता दिए हैं, और ये सारे हथौड़े अभी तक जो मौलवी साहब ने बताए हैं प्यारे भाइयों, पिछली वीडियो में भी और आज की वीडियो में भी, ये सारे इन मौलवी साहब के सर पे जाके लगे हैं हथौड़े, हैं जी हथौड़े, अस्तगफिरुल्लाह। 1893 में अब्दुल्ला खान अतिम एक क्रिश्चियन था, जिसे बेचारे यहाँ भी बैठे थे, भाग गए, क्रिश्चियन था, डेप्यूटी कमिश्नर, उसने एक एवेंजलिस्ट था, उसने मिर्जा को चैलेंज दिया कि मुझसे मुनाजरा कर, इस बात पे मुनाजरा करो। मिर्जा को गुस्सा चढ़ा, क्योंकि वो देख रहा था कि ये जो शख्स है ना, ये बहुत लोगों को ना कन्वर्ट कर रहा है। ये जो शख्स है ना, अब्दुल्ला खान अतीम, ये क्रिश्चियन था। ओहो, तो हाँ जी मौलवी साहब आप देखें प्यारे भाइयों, बात को किस तनाजुर में कर रहे हैं जी। और मिर्ज़ा को कहते हैं जी गुस्सा चढ़ा मिर्ज़ा साहब को, क्यों कि जो अब्दुल्ला आतिम है वो एवेंजलिस्ट था और वो लोगों को ईसाई बना रहा है। अभी मौलवी साहब आपको नहीं गुस्सा चढ़ेगा, आपको नहीं दुख होगा कि धड़ाधड़ अगर एक जगह पे मुसलमान ईसाई बन रहे हों, लगता है मौलवी साहब जो हैं वो इसके ऊपर मिठाई बांटेंगे, है जी। हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में तो ये इस तरह बात कर रहे हैं गोया मिर्ज़ा साहब के अंदर कोई ये नौज़बिल्ला ऐब था, हालांकि ये तो बड़ी खुशी की बात है, इनको तो मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं। मुसलमान नहीं था, तो ये चीज इसको हजम नहीं, तो इसने मिर्जा ने कहा उसको, ये देखें जी, ये चीज़ इसको हजम नहीं हुई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये चीज इसको हजम नहीं, तो इसने मिर्जा ने कहा उसको कि तुम 15 महीनों में मर जाओगे। क्या हुआ, 15 महीने गुजरे, उसका काम और बढ़ गया और वो जाके सबको मिठाइयां बांट रहा था। देखो ये झूठा निकला बता। जी प्यारे भाइयों, ये इन मौलवी साहब ने प्यारे भाइयों एक दफ़ा फिर आपको छोटी सी बात बता दी, बाकी सारी छुपा ली। इन्होंने आपको जिस तरह से ये स्टोरी बताई है प्यारे भाइयों, हकीकत इस तरह नहीं है। हकीकत ये है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब का बाकायदा उस पादरी के साथ, वो पादरी जो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उसने किताब लिखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बद कलामी किया करता था। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उसके साथ बाकायदा एक मनाजरा किया, और वो मनाजरा जो है जिसमें ईसाइयों को शिकस्त हुई, शिकस्त फाश हुई, हज़रत मिर्ज़ा साहब ने वो मनाजरा इस किताब जंग मुक़द्दस में बाकायदा तहरीरी तौर पर छापा, ईसाइयों के पर्चे भी और हज़रत मिर्ज़ा साहब के अपने पर्चे भी। लेकिन ईसाइयों ने वो हमारे इल्म में नहीं है कि उन्होंने वो आज तक छापा हो। आप वजह आप लोग खुद देख लें कि वो ईसाइयों ने आखिर क्यों नहीं छापा। बहरहाल प्यारे भाइयों, ये दरअसल ईसाइयों और मुसलमानों की जंग थी। यही वजह है कि इसी किताब में ये देखें आखिर पर ये लिखा गया है, गुलाम कादर फसी प्रेसिडेंट अज जानब अहले इस्लाम, या ये नहीं लिखा हुआ कि अहले कादियान या अहले जमात अहमदिया मुसलमान, क्या लिखा हुआ है, अहले इस्लाम। तो ये इस्लाम और ईसाइयों की जंग थी। लेकिन ये मौलवी साहब को इतनी शर्म नहीं आई कि उस जंग में भी ये आधी बात बतला रहे हैं और आधी से ज़्यादा बल्कि छुपा रहे हैं। अब हकीकत ये है प्यारे भाइयों, हम मुख्तसर आपको बता देते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर जब ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बतलाया है कि अगर ये शख्स यानी अब्दुल्ला आतिम रुजू नहीं करेगा तो 15 महीने के अंदर अंदर ये हाविया में गिराया जाएगा और इसको सख्त ज़िल्लत पहुँचेगी। तो वो जो 15 महीने थे उस दौरान अब्दुल्ला आतिम साहब उन 15 महीनों में डरे रहे और उन्होंने रुजू कर लिया। और चूंकि उन्होंने रुजू कर लिया था, तो जिस तरह हज़रत यूनुस की कौम को अल्लाह ताला ने उनके रुजू करने के बाद उनको अजाब उनके ऊपर टल गया था, उसी तरह अब्दुल्ला आतिम साहब के ऊपर अजाब टाल दिया गया। हत्ता कि वो वक्त आया कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उनको ये कहा कि आप बरमला इस बात का इजहार करें कि आपने वाकई रुजू कर लिया था। और अब्दुल्ला आतिम साहब ने जब इस बात का बाकायदा खुलकर इजहार नहीं किया तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फिर ये बरमला तौर पर ये पेशगोई फरमाई कि चूँकि इस बंदे ने अब्दुल्ला आतिम ने अपने रुजू को अवाम से छुपाया है, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे बतलाया है कि अब ये 15 महीने के अंदर ज़रूर मर जाएगा। और मौलवी साहब ने प्यारे भाइयों आपसे ये बात छुपाई है कि तब
عبداللہ آتھم، وہ عبداللہ آتھم جس کو پہلی دفعہ رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی تھی، اس کو اس کی جو سزا تھی اس کو التوا میں ڈال دیا تھا. جب حضرت مرزا صاحب نے کہا کہ اب چونکہ تم نے حق کو چھپایا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں 15 مہینے میں مار دے گا، تم عبداللہ آتھم صاحب انہی 15 مہینوں میں جو ہے وہ مر گئے تھے، وہ وفات پا گئے تھے. یہ بات پیارے بھائیوں ان مولوی صاحب نے بھی آپ سے چھپائی ہے اور دوسرے مولوی بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں. 16واں پوائنٹ 1896 میں 17 جولائی کو وہ کہتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سنیے، کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی وہ نعوذ باللہ فحش عورت تھی. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فحش عورتوں کے قریب رہتے تھے. جی میرے بھائیو، یہ اس بندے نے صریح جھوٹ بولا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کلام یعنی مسلمانوں کے نبی اللہ کے بارے میں نہیں کہا تھا، بلکہ جو بائبل میں ایک وجود ہے جس کو آپ یسوع کہہ لیں، جس کو آپ جو بھی نام دے دیں، اس وجود کے بارے میں حضرت مرزا صاحب نے بالکل اسی طرح یہ بات کہی تھی جس طرح کہ ان مولوی صاحب کے اپنے بڑوں نے بھی یہ باتیں کہی ہیں. اس سے پہلے پیارے بھائیوں ہم آپ کو وہ باتیں دکھلائیں، آئیے ان کی ذرا سٹوری سن لیں. یہ بھی کہہ رہے تھے نا کرسچن آپ بےزتی کرتے ہیں، ہماری بےزتی کرتے ہیں. جان چیپٹر 8 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پروسٹیٹیوٹ، ایک فحش عورت کو بچا رہے ہیں اور وہ فحش عورت اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کر رہی ہے. اچھا، اب پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے یہ بات کہی کہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ بائبل سے اس نے لی تھی، اس نے کہا اس وجہ سے کیونکہ ان کی نانی جو تھی وہ نعوذ باللہ غلط ریلیشن سے آئی تھی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا جان چیپٹر 8 میں، یہ اب بائبل میں نکال دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریف تھی. مرزا کو نہیں پتا تھا یہ تحریف تھی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ 50 سال بعد یہ بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا. 1000 سال نہیں، 50 سال بعد ہی. 50 سال پہلے اس نے یہ بات بولی کہ جی یہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ بائبل سے یہ چیز نظر آتی ہے. بائبل والے اسکالر کہتے ہیں یہ بات موجود ہی نہیں تھی بائبل میں اور اس کو پتہ نہیں تھا. جی میرے بھائیو، اب یہ جو انہوں نے مولوی صاحب نے بہت بڑی بڑ ماری ہے پیارے بھائیو، یہ مولوی اتنے جاہل ہیں، ایسی اچھل کود کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے پیارے بھائیو. اب کیا ان مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ آیت ہے یہودیوں کے بارے میں کہ اے یہودیو تم عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہ کہا کرو. ٹھیک ہے، آپ پیارے بھائیو آج کل کے زمانے میں آپ کسی یہودی کو اگر یہ کہیں کہ بھئی یہودی میاں تم عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہ کہا کرو، وہ کہے گا میں تو پہلے ہی نہیں کہتا. کیونکہ یہودی جو آج کل کے زمانے کے یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں کہتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن پاک جو ہے وہ سچ نہیں بول رہا، یا قرآن پاک کی یہ بات جو ہے، یہ آیت جو ہے وہ جھوٹی نکل آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن پاک نے یہ بات کی، جب ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس وقت کے یہودی جو کہ مدینہ میں آباد تھے وہ عزیر علیہ السلام کو ان میں سے بعض قبائل وہ ابن اللہ مانتے تھے. بالکل اسی طرح جب حضرت مرزا صاحب نے وہ بات لکھی تو تب اس زمانے کے عیسائی، وہ عیسائی جن کی حکومت تھی وہاں پہ، وہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں مانتے تھے. اس لیے پیارے بھائیوں یہ مولوی صاحب نے خام خواہ ایک شوشہ چھوڑا اور محض مخالفت برائے مخالفت کے لیے انہوں نے یہ پوائنٹ سکورنگ کی ہے. اور پیارے بھائیوں اس ضمن میں آخری بات کہ یہ مولوی صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی بات کر رہے تھے گویا آپ نے کوئی نئی بات کر دی ہے جو بائبل کہ اس وجود، اس یسوع کے بارے میں یا عیسیٰ کے بارے میں یہ بات لکھ دی ہے. تو یہ بالکل یہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اور اس دن میں پیارے بھائیوں ہم نے باقاعدہ اللہ کے فضل سے یہ 2 ویڈیوز بنائی ہیں اور ان ویڈیوز میں آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ تمام حوالے مل جائیں گے، انہی مولوی حضرات کے حوالے مل جائیں گے. اور پیارے بھائیوں آپ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی یہ کام کے حوالے ہیں. ہم صرف یہ جو مولوی صاحب ہیں جی ان کو ان کا منہ بند کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا صرف ایک چھوٹا سا حوالہ پڑھ دیتے ہیں فتاوی رضویہ سے. فرماتے ہیں جناب عیسائیوں کے خدا کے بارے میں ایسے کو
یعنی عیسائی ایسے کو خدا مانتے ہیں جس کی دو جو روحیں ہیں دونوں پکی زناکار حد بھر کی فاحشہ. ٹھیک ہے جی. تو جناب یہ مولوی صاحب پیارے بھائیوں اس لیے یہ جو اس طرح کی بات کر کے ہیں انہوں نے اس بات کو بالکل جو ہے وہ چھپایا ہے کہ جو باقی جو مسلمان علماء ہیں انہوں نے بھی عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے بائبل کے کلام کے مطابق عیسائیوں کے اوپر جو بائبل کے الفاظ ہیں ان کو الٹایا ہے. کیوں؟ تاکہ اسلام جو ہے اس کا اصل پیغام پھیل سکے. اور حضرت مرزا صاحب نے بھی وہ جو کلمات لکھے وہ کلمات جس کے بارے میں یہ مولوی صاحب بہت بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی عیسائیوں کے اوپر حضرت مرزا صاحب نے بائبل کے الفاظ کو الٹایا ہے اور ان کو آئینہ دکھلایا ہے اور بس. 1897 انکم ٹیکس والوں نے چارج کر دیا اور لیٹر لکھا. اس نے لیٹر لکھا 1898 میں انٹر ٹیکس والوں کو, گورنمنٹ کو لیٹر لکھا, کہتا ہے ٹو برٹش سیٹ او ڈیئر برٹش گورنمنٹ, کہتا او ڈیئر برٹش گورنمنٹ آئی ایم سیلف اپوائنٹڈ اینڈ سیلف کلٹیویٹڈ سیڈلنگ آف برٹش راج. میں آپ ہی کا بیج بویا ہوں, میں آپ ہی کا ہی بندہ ہوں, کیا آپ مجھے کیوں انکم ٹیکس کے چارج کر رہے ہو؟ جی میرے بھائیو آپ یہ دیکھیں مولوی صاحب نے اتنا بڑا الزام لگا دیا حضرت مرزا صاحب کے اوپر, کوئی حوالہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ تحریر لی ہے تاکہ بندہ اس کے آگے دیکھے اس کے پیچھے دیکھے. یہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ صریح اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف یہ بات کی ہے. اگر انہوں نے اتنا بڑا الزام لگانا ہے یا اتنا بڑا الزام لگانا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ کوئی حوالہ دیتے, لیکن کوئی حوالہ نہیں دیا. سبحان اللہ. 1900 آ گیا, اس نے کہا جہاد ختم, منسوخ, ختم کر دو اس کو, حکم دے دیا اور کہتا میں اللہ کا نبی بھیجا ہوا ہوں, نعوذ باللہ, اس بات کو لاؤ ختم کر دو, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جی میرے بھائیو ان مولوی صاحب نے یہ جو اپنے الزام کو یہاں پہ دہرایا ہے اور چونکہ ہم اس کا جواب پہلے حصہ میں دے چکے ہیں پیارے بھائیو, ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ویڈیو پہلے ہی بہت لمبی ہو رہی ہے. 1902 میں کہتا ہے 8 نومبر کو کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں, قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں نہیں. خود بتا رہا ہے کہ میں قرآن سے ثابت ہوں. بھلا کہاں سے؟ سورہ صف کی آیت چیپٹر 61 ورس 6 جہاں پہ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اس کا نام احمد ہوگا. کہتا ہے میں قرآن سے ثابت ہوں, حدیث سے نہیں, کیونکہ حدیث سے ثابت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی نا, کیونکہ حدیث تو واضح ہے. جی میرے بھائیو یہ ان مولوی صاحب نے صریح جھوٹ بولا ہے, صریح جھوٹ بولا ہے. حضرت مرزا صاحب کی کسی بھی تحریر میں یہ درج نہیں ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہو کہ میں قرآن کی روح سے تو نبی ہوں, حدیث کی روح سے نہیں ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہ لمبی لمبی داڑھیاں رکھنے والے مولوی جو ہیں یہ کس طرح کے جھوٹ بول جاتے ہیں اور صریح جھوٹ بولتے ہیں. کہتا ہے کہ میں, اور ہاں پھر کہتا ہے کہ if any حدیث which contradicts, کہتا ہے کوئی بھی حدیث جو اختلاف کرے میری بات سے, میری باتوں سے یا میری بات کے اوپر, کہتا ہے میں اس کو پھینک دوں گا ایک کچرے کی طرح, گندے کاغذ کی طرح اس کو پھینک دوں گا. کہاں کیا؟ زمیمہ نزول مسیح روحانی خزائن والیوم 19 پیج 140 دیکھ لیجئے گا, حوالے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں. جی پیارے بھائیو ہیں جی حوالے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں, آئیں جناب چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں پیارے بھائیو ہیں جی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 140 اور مولوی صاحب نے صرف یہ جو حصہ ہے یہ پڑھ کے اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے. اور پیارے بھائیو چونکہ یہ الزام مولوی حضرات عموماً حضرت مرزا صاحب کے اوپر لگایا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے گویا یہ لکھ دیا گیا ہے کہ میں ساری حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں, نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو اس لیے ہم اس الزام کا پیارے بھائیو ہم اس کے سیاق و سباق آپ کو دکھلاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں مرزا صاحب نے لکھا کیا ہے. اب یہ دیکھیں حضرت مرزا صاحب نے جہاں پر پیارے بھائیو یہ بات لکھی ہے اس سے ایک صفحہ پہلے چلے جائیں. یہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریر شروع ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں بعض چالاک مولوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان سے بھی اترے اور یہ کہے کہ فلاں فلاں حدیث جو تم مانتے ہو صحیح نہیں ہے تو ہم کبھی قبول نہ کریں گے اور اس کے منہ پر تمانچہ ماریں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں حضرت مرزا صاحب کہ اگر وہ واقعی
حقیقی طور پر جسمانی طور پر بھی آسمان سے نیچے اتر آئیں، تو بعض مولوی یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضور فرماتے ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں حضرات، آپ کے وجود پر یہی امید ہے، مگر ہم بادب عرض کرتے ہیں کہ پھر وہ حکم کا لفظ جو مسیح موت کی نسبت صحیح بخاری میں آیا ہے اس کے ذرا معنی تو کریں۔ ہم تو اب تک یہی سمجھتے تھے کہ حکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کے لیے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گو وہ 1000 حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔ جو شخص خدا کی طرف سے آئے گا وہ آپ کے تمانچے کھانے کو تو نہیں آئے گا، خدا تعالیٰ اس کے لیے خود راہ نکال دے گا۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیوں، تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یہ بات بتائے، کسی نبی کو یہ بات بتائے، مثلا یہ جو غیر احمدی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جسمانی طور پہ آنا ہے آسمان سے نیچے، یا ہمارے نزدیک چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اس لیے ان کے رنگ میں حضرت مرزا صاحب بطور امتی نبی کے، بطور مسیح موت کے جو ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب خدا کی وحی یہ بتلا دے کہ فلاں جو حدیث ہے وہ موضوع ہے تو پھر خدا کی وحی کا حکم چلے گا۔ اصل میں یہ بات یہاں پہ حضور بیان کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں پھر آگے کیا فرماتے ہیں، جس شخص کو خدا نے کشف اور الہام عطا کیا اور بڑے بڑے نشان اس کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے اور قرآن کے مطابق ایک راہ اس کو دکھلا دی، تو پھر وہ بعض ظنی حدیثوں کے لیے اس روشن اور یقینی راہ کو کیوں چھوڑے گا؟ اور کیا اس پر واجب نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے اس پر عمل کرے؟ اور اگر خدا کی پاک وحی سے حدیثوں کا کوئی مضمون مخالف پاوے اور اپنی وحی کو قرآن کے مطابق پاوے اور بعض حدیثوں کو بھی اس کی معیت دیکھے تو ایسی حدیثوں کو چھوڑ دے اور ان حدیثوں کو قبول کرے جو قرآن کے مطابق ہیں اور اس کی وحی کے مخالف نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اصل میں مضمون یہاں پہ چل رہا ہے کہ بعض حدیثیں بھی اس وحی کے مطابق ہوں جو اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور تب اس صورت میں جو ہے اس وحی کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ حدیثیں جو ضعیف حدیثیں ہیں، جو موضوع حدیث ہیں، ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی، ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثیں کون سی حدیثیں؟ جو ضعیف ہیں، جن حدیثوں کا یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں دوسری حدیثیں ان کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام قرآن پاک کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اصل میں پیارے بھائیوں یہ مضمون یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور دیکھ لیں پیارے بھائیوں مولوی صاحب نے کس طرح سے اس بات کو توڑ مروڑ کر یہاں پہ بیان کر کے ایک جھوٹا پروپیگنڈا جماعت احمدیہ اور حضرت مرزا صاحب کے خلاف کر دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 1903 میں منارت المسیح واز اسٹیبلش، ایک اس نے مدرسہ بنا لیا۔ 21 میں جی پیارے بھائیوں ہو کہتے ہیں جی 1903 میں جو مرزا صاحب نے منارت المسیح بنایا، کہتے ہیں ایک مدرسہ بنا لیا۔ یہ ذرا دوبارہ سنیں، جگہ حوالے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ 1903 میں منارت المسیح واز اسٹیبلش، ایک اس نے مدرسہ بنا لیا۔ یہ پیارے بھائیوں ان مولوی صاحب نے صریح جھوٹ بولا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مولوی صاحب کو جماعت احمدیہ کے بارے میں جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کخ نہیں پتا۔ یہ دیکھیں جی ہم آپ کو الاسلام جو جماعت کی ویب سائٹ ہے اس میں سے بتلا رہے ہیں کہ منارت المسیح کیا ہے۔ مولوی صاحب نے کیا جھوٹ بولا تھا
کہ جی مدرسہ بنا لیا. مینارۃ المسیح پیارے بھائیو یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مینار ہے. ہم ابھی اس کی تصویر بھی آپ کو دکھلائیں گے. اب اس میں یہ سیرت مسیح موعود علیہ السلام میں یہ لکھا ہوا ہے. اس سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض پیشگوئیوں کی بنا پر کہ مسیح دمشق کی مشرق کی جانب ایک سفید مینارہ پر اترے گا، ایک مینارہ کی بنیاد رکھی. ایک مینارہ کی بنیاد رکھی، یعنی کہ ایک مینار جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ نہیں تھا یہ. اور پیارے بھائیو یہ مسجد مبارک قادیان ہے، اور اس میں یہ جو مینارہ ہے، یہ مینارہ اس کا نام ہے مینارۃ المسیح. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک مینار ہے. اس کے اوپر گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، سپیکر لگے ہوئے ہیں تاکہ اذان کی آواز جو ہے وہ دور دور تک پہنچ سکے. اور ان مولوی صاحب نے اس مینارۃ المسیح کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ جناب مدرسہ کی بنیاد قائم کر دی گئی 1903 میں. ہیں جی، یہ ذرا دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر جاہل کم علم جو ہیں یہ مولوی ہیں، اور کیسے کیسے مولویوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. 1903 میں مینارۃ المسیح واز اسٹیبلش، ایک اس نے مدرسہ بنا لیا. بہرحال جی آگے چلتے ہیں. 21 میں 1905 میں جنت البقیع بنائی، نقلی فیک جنت البقیع بنا کے مینارۃ القادیان کے پاس، اور کہتا ہے کہ جو شخص ادھر دفن ہوگا وہ جنتی ہے. جی پیارے بھائیو یہ بھی بہت بڑا ان صاحب نے جھوٹ بولا. جنت البقیع قادیان میں کوئی نہیں بنائی گئی. جنت البقیع کے نام سے قادیان میں کوئی جگہ سرے سے موجود ہی نہیں. اور یہ چونکہ بہت بڑے سکالر ہیں اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں بات کیا ہے. پیارے بھائیو بس انہوں نے ویڈیو بنا دی اور الزامات لگا دیے، بس یہی ان مولویوں کا کام ہے. پیارے بھائیو اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے 1905 میں یہ ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ الوصیت، جس میں ایک جو نظام ہے اس کی بنیاد آپ نے ڈالی. اور اس رسالہ میں آپ نے یہ بہت اہم ہے، آپ نے یہ لکھا کہ کوئی نادان اس قبرستان اور اس انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے، کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے، انسان کا اس میں دخل نہیں. اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی، بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا. اور اس وہ جو قبرستان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیارے بھائیوں اس الہی منشا کے مطابق بنایا، اس کا نام جنت البقیع نہیں تھا بلکہ بہشتی مقبرہ اس کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ قبرستان ہے پیارے بھائیو، اس کے مختلف مناظر ہیں. اور لیکن اہم بات یہ ہے جو ہم آپ کو بتلانا چاہتے تھے، ہم ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتے، اہم بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کو یہی نہیں پتا کہ اس قبرستان کا نام کیا ہے. انہوں نے صرف جھوٹ جڑ دیا اور ایک پروپیگنڈا کر دیا ہے جی، بغیر تحقیق کے. استغفر اللہ استغفر اللہ. 1907 مجموعہ اشتہارات ایڈیشن نمبر 3 پیج 578 to 580. اس نے چیلنج دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری، ایک اسکالر تھے، ان کو چیلنج دیا. کہتا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم مر جاؤ گے، اگر میں جھوٹا ہوا تو میں کولرا سے مروں گا. کولرا جو ہیضہ ہوتا ہے اس سے میں مر جاؤں گا. کس نے کہا؟ مرزا غلام احمد نے کہا. کس کو؟ ثناء اللہ امرتسری کو. مرزا مر گیا 1908 26 مئی کو کولرا سے. اور اس کا جو فادر ان لا تھا، مرزا کا فادر ان لا سسر، اس نے کہا کہ آخری الفاظ مرزا کے تھے آئی ہیو اے کولرا، مجھے ہیضہ ہو گیا ہے ابا جی. اینڈ مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال تک زندہ رہے آگے، اور ساری کی پروفیسیز جھوٹی نکلی. جی پیارے بھائیو اب یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم نے بے شمار دفعہ پیارے بھائیو نہ صرف یہ کہ ویڈیوز بنائی ہیں بلکہ ہم نے اس کے اوپر مناظرے بھی کیے ہیں. اور انہی یہ جو اہل حدیث ہیں ان کے بڑے بڑے جو سوشل میڈیا پہ چیمپئن بنتے ہیں ان کو اللہ کے فضل سے جھوٹا ثابت کیا ہے. جیسا کہ پیارے بھائیو یہ آپ
ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ عامر نذیر صاحب کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوا تھا, 6 حصہ میں ہم نے اپلوڈ کیا ہے, جس میں عامر نذیر صاحب جو ہیں ان کو بری طرح شکست ہوئی تھی, اور یہ جو مولوی صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں اسی طرح کی باتیں عامر نذیر صاحب جیسے لوگ بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح اسی موضوع پر پیارے بھائیو ہمارے یہ 6 لیکچر بھی ہیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. اصل حقیقت یہ ہے پیارے بھائیو کہ حضرت مرزا صاحب نے جب مباہلہ کی جو دعا ہے وہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف بھیجی, تو جیسا کہ ہم اپنی اس ویڈیو میں بھی دکھلا رہے ہیں, یہ مولوی صاحب کا پرچہ ہے, اہل حدیث پرچہ 26 اپریل 1907 کا, جس میں مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے نہ صرف یہ کہ وہاں پر یہ لکھا کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی اور بغیر میری منظوری کے اس کو شائع کر دیا, بلکہ اسی اہل حدیث کے شمارے میں پیارے بھائیو مولوی صاحب نے 7 وجوہات اس دعا کو نامنظور کرنے کی لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ اور یہ تحریر, کون سی تحریر؟ وہ مباہلہ کی تحریر, 15 اپریل 1907 والی تحریر, اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے. تو اس لیے پیارے بھائیو وہ جو مباہلہ ہونا تھا, جو جس مباہلہ کی تحریر حضرت مرزا صاحب نے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھیجی تھی, اس مباہلہ کی تحریر کو مولوی صاحب نے کیا کیا تھا؟ نامنظور قرار دے دیا تھا. اس لیے وہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا. تو اب بندہ ان سے پوچھے کہ جب وہ مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر یہ باقی ساری سٹوریاں جو ہیں وہ تو محض سٹوریاں ہی رہ گئیں. اگر وہ مباہلہ واقعی حضرت مرزا صاحب اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کے درمیان ہو جاتا, یعنی کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب اس مباہلہ سے بھاگ نہ جاتے, تو پھر تو ہم دیکھتے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کس طرح زندہ رہتے ہیں. لیکن جیسا کہ پیارے بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب وہ اس مباہلہ کی تحریر سے بھاگ گئے تھے, اور اس حقیقت کو پیارے بھائیو یہ لوگ چھپاتے ہیں, لیکن باقی سارے جو جھوٹ ہیں بنا کے گھڑ کے یہ جو عوام کو جناب وہ بتلائیں گے کہ گویا مرزا صاحب کی وفات جو ہے وہ اس مباہلہ کے نتیجہ میں ہوئی تھی. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے بھائیو وہ مباہلہ جو کہ مولوی صاحب کے بھاگ جانے کی وجہ سے جو قرار ہی نہیں پایا تھا, جو طے ہی نہیں ہو سکا تھا, اس مباہلہ کے نتیجہ میں مرزا صاحب کی وفات کس طرح ہو سکتی ہے, یہ سوال ہم آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. کہ آخری الفاظ مرزا کے تھے آئی ہیو اے کولیرا, مجھے ہیضہ ہو گیا ہے ابا جی. اور یہ پیارے بھائیو مولوی صاحب نے یہ جو بات کی کہ جی مرزا صاحب کے آخری الفاظ تھے کہ مجھے کولرا ہو گیا ہے, یہ بھی انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے. اور ہم نے اپنی ان 4 ویڈیوز میں پیارے بھائیو مفصل طور پر اس اعتراض کا جواب دیا ہے. ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں. ہم نے باحوالہ طور پر ان مولوی صاحب جیسے مولویوں کے اس الزام کو جھوٹا ثابت کیا ہے, اور مختصر طور پر ہم آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی وفات ہرگز حیضہ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. اور حضرت مرزا صاحب کی وفات کے اوپر پیارے بھائیو یہ مولوی حضرات بالکل اسی طرح جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں جس طرح ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متعلق جو مستشرقین ہیں وہ بھی مختلف اعتراضات کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال جس طرح ہم نے کہا یہ ایک مفصل مضمون ہے, جس دوست نے بھی اس کا مفصل جواب دیکھنا ہے وہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ لے. میں اکثر مولانا آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ جو احمدیز ہے قادیانی ہے یہ کبھی بھی مرزے کی سیرت پہ بات نہیں کریں گے, یہ اس کی سوچ پہ بات کریں گے. سوچ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, اس کی سوچ تھی, یہ چیزیں اس کی سوچ تھی, اس کی سوچ ختم کرنی ہے. کریکٹر تو ہے ہی نہیں نا, کریکٹر تو ہے ہی کوئی نہیں, سوچ کو ختم کرو. سوچ پیارے بھائیو یہ میں ایک بات ضمنی طور پر بتلا دوں, یہ جس طرح کی بڑھ ان مولوی صاحب نے ماری ہے کہ کریکٹر تو ہے ہی نہیں, خدا نہ خواستہ, یہ تقریباً تمام مستشرق اور ہندو جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں وہ بین ہی یہی فکرات نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مولوی اس حقیقت کو
کہ تقریباً تمام منکر اپنے وقت کے نبی کے بارے میں اس طرح کی واہیات باتیں کیا کرتے ہیں، اس حقیقت کو عوام سے چھپاتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، اس دن میں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جتنے بھی منکرین ہیں وہ اصل موضوعات سے دوڑنے کے لیے کردار کشی کرتے ہیں۔ جس طرح یہ مولوی حضرات وفات مسیح یا اجرائے نبوت کے موضوع سے دوڑتے ہیں، اسی طرح باقی سارے مستشرق اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دوڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کرنے کے لیے اس طرح کے موضوعات لے کے آئیں گے۔ کبھی کہیں گے کہ جی وہ ازواج مطہرات کی بات لے آئیں گے، کبھی حضرت سودا والا واقعہ لے آئیں گے، کبھی وہ جناب حضرت زینب والا واقعہ لے آئیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وغیرہ 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 وغیرہ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ 1899 جون کہتا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی اللہ سے کہ میرا بیٹا ہوگا اور وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا، نبی بنے گا، نعوذ باللہ، سکسیسر۔ لیکن وہ بچہ 8 سال میں مر گیا۔ جی پیارے بھائیو، یہ مولوی صاحب نے ایک سری جھوٹ بول دیا۔ ایک اور پیارے بھائیو، یہ وہ پیش گوئی ہے 20 فروری 1886 کی، بہت ہی مشہور پیش گوئی۔ اب یہ ہم آہستہ آہستہ پیارے بھائیو اس پیش گوئی کو آپ کو دکھلاتے جاتے ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیں کہاں لکھا ہے کہ وہ جو بیٹا ہوگا وہ نبی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی یہاں پر ایسی بات نہیں لکھی ہوئی کہ وہ نبی ہوگا۔ یہ دیکھ لیں پیارے بھائیوں، ہاں جی، یہ پوری یہ پیش گوئی ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، یہاں پہ یہ پیش گوئی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے سری جھوٹ بول دیا۔ اور پیارے بھائیو، یہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بیٹا 8 سال بعد فوت ہو گیا تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، بالکل جھوٹ۔ جس بیٹا کے بارے میں پیارے بھائیو وہ پیش گوئی تھی، پیش گوئی مسلح موعود کے نام سے وہ پیش گوئی جانی جاتی ہے، وہی پیش گوئی جو کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اس پیش گوئی کے مطابق پیارے بھائیو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب وہی جو ہیں وہ مسلح موعود قرار پائے۔ یہ ایک بار ایک لمبا موضوع ہے، ہم مختصراً آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ 8 سال کی عمر میں گویا وفات پا گئے تھے۔ آپ 1965 میں آپ کی وفات ہوئی، اس لیے یہ مولوی صاحب یہاں پہ بھی جھوٹ بول گئے ہیں۔ وہ مولوی صاحب جو حضرت مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے میں 30 جھوٹ بتاتا ہوں، ہے جی، یہ ان مولویوں کا حال ہے۔ اور ہم آپ کو الحمدللہ ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں کہ کس قدر جھوٹے یہ مولوی ہیں۔ 25 پوائنٹ، when his wife was pregnant، اس کی بیوی حاملہ ہوئی 1903-1904 میں، اور اس نے پروفیسیز دی، اس نے بشارت دی کہ اب مجھے بیٹا ہوگا اور یہ بہت اچھا والا ہوگا، پرفیکٹ ون، یہ A1 بچہ نکلے گا۔ اب بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی اور 1 سال بعد مر گئی۔ یہ بھی پیارے بھائیو ان مولوی صاحب نے سری جھوٹ بولا ہے۔ ہاں جی، آپ خود ہی اپنی طرف سے کہانیاں جو ہیں وہ گھڑی جا رہے ہیں، کوئی حوالہ نہیں دیا۔ ہم آپ کو اصل حقائق بتاتے ہیں۔ یہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں، جن کے بارے میں جو کہ مسلح موعود بنے، ٹھیک ہے جی، اور انہی کے بارے میں جو پروفیسی تھی کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا جو مسیحی نفس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے خود ہی گھڑ لی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 1903 میں ضرور ایک بیٹی پیدا ہوئی، صاحبزادی امت النصیر صاحبہ، جو کہ جنوری میں پیدا ہوئی، دسمبر میں آپ کی وفات ہوئی، لیکن 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ نہیں لکھا کہ اب کی دفعہ جو بیٹا ہوگا وہ پرفیکٹ ہوگا۔ یہ ان مولوی صاحب نے اپنی طرف سے ہی ایک کہانی جو ہے وہ جھڑ دی ہے۔ بہرحال جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا اور بغیر حوالہ کے ہی ایک جھوٹ جو ہے وہ گھڑ دیا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ان لوگوں سے پوچھے۔ 1907 16 سپتمبر کہتا ہے کہ مجھے ایک بچہ ہوگا۔ کب؟ 1907 16 سپتمبر کو بشارت دے کہ مجھے اب بچہ ہوگا، بیوی حاملہ ہی نہیں ہوئی۔ جی میرے بھائیو، یہ بھی ان مولوی صاحب نے ایک اور جھوٹ بول دیا ہے۔ یہ وہ پیش گوئی ہے پیارے بھائیو 16 ستمبر 1907 کی، انا نبشرک بغلام حلیم، اور اسی سے ملتی جلتی پیش گوئی
جو ہے اس سے تذکرہ کے اگلے صفحہ پہ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ بھی دیکھیں پیارے بھائیو, انا نبشرک بغلام حلیم. ٹھیک ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ ترجمہ بھی لکھا ہے, اور یہی پیش گوئی اسی زمانہ میں اخبار الحکم اور البدر میں بھی یہ چھپی پیارے بھائیوں. اور یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پر یہ پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے درج کی, اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی الہام مجھے ہوا ہے, اور میں تیری قطع نسل نہیں کروں گا, اور ایک بھاری قوم تیری نسل سے پیدا کروں گا. یہ خدا کا کلام ہے جو اپنے وقت پر پورا ہوگا. اگر اس زمانہ کے بعض لوگ لمبی عمر پائیں گے تو وہ دیکھیں گے. تو یہ پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آئندہ نسل سے متعلق یہ الہام تھا, نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی بیٹا سے متعلق یہ الہام تھا. یہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ ایک اور جھوٹ بول دیا ہے, اصل جو حقائق ہیں ان کو ٹویسٹ کیا ہے, ان کو توڑا مروڑا ہے. 27 on October 1907 کہتا ہے مجھے وحی ملی کہ میرے گھر ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. مرزا ہی مر گیا بیچارہ. پیارے بھائیو یہ وہ پیش گوئی ہے جس کے بارے میں مولوی صاحب نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے, اور یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اپنے جسمانی وہاں پر حقیقی لڑکے کی بات کی ہے. حالانکہ اگر کوئی بھی شخص جماعت احمدیہ کی تاریخ سے واقف ہے تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو 1907 کے قریب الہامات ہوئے یہ آپ علیہ السلام کی جسمانی اولاد کے بارے میں نہیں تھے, بلکہ آئندہ نسل سے متعلق یہ الہامات تھے. ٹھیک ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی ان الہامات سے مراد جسمانی لڑکا نہیں لیا پیارے بھائیوں. اور پیارے بھائیوں جیسا کہ ہم نے یہ آپ کو اس سے پچھلا الہام بھی دکھلایا تھا, 1907 کا یہ الہام ہے, یہاں پر بھی آئندہ نسل کی بات ہو رہی ہے, بھاری قوم کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح یہ دیکھ لیں 1906 کا الہام ہے. اب یہ وہ زمانہ ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آئندہ نسل سے متعلق الہامات کا سلسلہ شروع ہوا تھا. جس طرح یہ آپ کو یہ الہام ہوا انا نبشرک بغلام نافلۃ لک, کہ کیا وہ الہام کیا تھا غلام کا, لیکن کون سا غلام, جو تیرا پوتا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا ترجمہ کیا کیا ہے, پوتا کیا ہے, یہی آپ نے اس کو بیان کیا ہے. اس لیے یہ مولوی صاحب نے پھر ایک جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے. نہ جانے کیوں یہ لوگ کس طرح سے پیارے بھائیوں جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتے رہتے ہیں. 28 پھر کہتا ہے کہ میں جی تھینک یو شکریہ, ہاں وہ میں نے بالکل لائن 28 پوائنٹ کہتا ہے کہ میں نبی سے ایکول ہوں, نعوذ باللہ ایکول. کلمہ حق پیج 113. جی میرے بھائی آپ نے دیکھا مولوی صاحب نے ایک حوالہ دیا اور ایک کتاب کا نام لیا کلمہ حق. اب کلمہ حق پیج 113. کلمہ حق پیج 113. پیارے بھائیو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام کتب ہیں جو ہم آپ کے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں برائن احمدیہ حصہ اول, دوم, سوم. اب آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدا را یہ جو کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایسی کتاب ہمیں بتلائیں, ہمیں دکھلائیں جس کا نام ہو کلمہ حق. کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے پیارے بھائیو؟ یہاں پہ تو کلمہ حق کے نام کی کوئی کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سرے سے موجود ہی نہیں. اور سوال اب یہ ہے پیارے بھائیو کہ کلمہ حق اگر کوئی کتاب سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہی نہیں, ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 23 آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ساری کتابوں کے نام ہم نے آپ کو دکھلا دیے ہیں. تو پیارے بھائیو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کلمہ حق کے نام سے کوئی کتاب حضرت مرزا صاحب نے لکھی ہی نہیں تو یہ جو بہت بڑے محقق مولوی صاحب ہیں انہوں نے یہ حوالہ کہاں سے لے لیا ہے جی. اور یہ جو آگے ہے بڑے ویڈیو بنانے والے کہ جناب مرزا صاحب کے 30 جھوٹ, دوبارہ سنیں پیارے بھائیو انہوں نے کون سی کتاب جو ہے اس کا نام لیا ہے. کلمہ حق پیج 113. جی کلمہ حق پیج 113.
عام عوام بیچارے سمجھیں گے کہ جناب بہت حوالہ دے دیا مولوی صاحب نے، لیکن آپ لوگ پیارے بھائیو یہ دیکھ لیں کلمہ حق کے نام سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی کتاب سرے سے موجود ہی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. 29 پوائنٹ کہتا ہے زمیمیہ نزول مسیح، کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس آتا ہے اور میرے اندر مل جل جاتا ہے، ایسے مکس ہو کے پھر میں وہی دیتا ہوں. 30 پوائنٹ حقیقت الوحی. اب دیکھیں پیارے بھائیو، یہ نزول المسیح کا انہوں نے ایک حوالہ جو ہے وہ صرف نام بتایا کتاب کا، کوئی صفحہ نہیں بتایا، کوئی صفحہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کا کوئی حوالہ سرے سے موجود ہی نہیں. یہ درست بات ہے کہ نزول المسیح کے نام کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب موجود ہے، لیکن پیارے بھائیو اگر کسی مولوی کو اس طرح کا کوئی حوالہ اس کتاب سے جو ہے وہ مل جائے تو ہمیں ضرور بھیج دے، کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی تحریر پیارے بھائیو جہاں تک ہم نے دیکھا ہے ہمیں تو اس کتاب میں نہیں ملی. اگر کسی مولوی صاحب کو علم ہو تو ہمیں ضرور بتلا دے. تب تک یہ مولوی صاحب ایک دفعہ پھر پکے پکے جھوٹے. اب چلتے ہیں مولوی صاحب کے آخری پوائنٹ کی طرف. ہے جی جھوٹ نمبر 30، اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے انہوں نے، مہا جھوٹ پیارے بھائیو. 30 پوائنٹ حقیقت الوحی والیوم 22 کہتا ہے کہ یہ 11 آیات قرآن کی میرے لیے نازل ہوئی، نبی کے لیے نہیں. جی پیارے بھائیو، یہ ان مولوی صاحب کا بہت بڑا جھوٹ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بھائیو روحانی خزائن جلد 22 چھوڑ اپنی کسی بھی تحریر میں، کسی بھی تقریر میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی. قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ میرے بارے میں ہے. یہ ان مولوی صاحب نے مہا جھوٹ بولا ہے، مہا جھوٹ بولا ہے. بہرحال آگے سنیں. سن لو آیات، یاد رکھیے گا. سورت آل عمران چیپٹر 3 ورس 31، جس میں اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. سورہ نمبر 7 آیت 17، سورہ نمبر 9 آیت 33، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 3، سورہ 36، سورہ یاسین کی آیت نمبر 3، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 چیپٹر 17، سورہ فتح کی آیت نمبر 1 چیپٹر 48 ورس 1، سورہ فتح کی آیت نمبر 10، سورہ النجم چیپٹر 53 ورس 9، اور سورہ رحمان الرحمن ورس نمبر 1، سورہ 73 ورس 15 اور سورہ 107 ورس 1. یہ تمام باتیں کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل نہیں ہوئی، بلکہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. جی میرے بھائیو، یہ ہے جی حقیقت الوحی جلد نمبر 22. اور پیارے بھائیو اگرچہ یہ ایک ضخیم کتاب ہے، تقریباً 800 صفحات کی کتاب ہے، ہم نے یہ ساری کتاب چھان ماری ہے، ہمیں اس کتاب میں کوئی ایک بھی ایسا فقرہ نہیں ملا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہو کہ قرآن پاک کی فلاں آیت وہ میرے بارے میں تو ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ان مولوی صاحب نے صریح جھوٹ بولا ہے، اور ہمارا ان مولوی صاحب سمیت سارے مولویوں کو چیلنج ہے کہ اگر کوئی ایسی بات حقیقت الوحی میں لکھی ہوئی ہے یا حضرت مرزا صاحب کی کسی بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کریں. یہ ان مولوی صاحب کا صریح جھوٹ ہے، صریح جھوٹ ہے، صریح جھوٹ ہے. اسی لیے انہوں نے، آپ نے غور کیا، روحانی خزائن جلد 22 تو کہا، اس کا صفحہ نمبر نہیں بتلایا. کیوں؟ اگر صفحہ نمبر بتلا دیتے تو بات معین ہو جاتی اور مولوی صاحب کا جھوٹ صاف کھل کے سامنے آ جاتا. اس لیے انہوں نے یہ بات مبہم رکھی، صرف بول دیا روحانی خزائن جلد نمبر 22. تو پیارے بھائیو اس طرح سے یہ مولوی جان بوجھ کے مبہم باتیں کر کے جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ بتلاتے ہیں پبلک کو، اور پھر نعرے مارتے ہیں، جھوٹے نعرے. استغفر اللہ. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہتھوڑا ہے. جی پیارے بھائی آپ نے سنا جی، وہ یہ جی کہتے ہیں جی 30 جھوٹ بول کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جی ہتھوڑا ہے.
30 ہتھوڑے ہیں مولوی صاحب نے جناب پبلک کو بتا دیے، اور اب تک جیسا کہ آپ نے دیکھا پیارے بھائیوں، سارے 30 کے 30 ہتھوڑے ان مولوی صاحب کے سر پہ پڑتے ہیں تڑاک کر کے. ہر ایک ہتھوڑا جو انہوں نے اپنی طرف سے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں جھوٹے طور پر بیان کیا ہے، یہ الٹا ان مولوی صاحب کے سر پہ پڑتا ہے جی. بہرحال، اور پیارے بھائیوں آخر پہ ایک بڑی ہی مزیدار بات مولوی صاحب کے اس لیکچر میں ہوئی. مولوی صاحب نے یہ جو 30 جھوٹ گھڑے تھے حضرت مرزا صاحب سے متعلق، آخر پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ایسی بات کہلوا دی کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ مہا جھوٹے ثابت ہوئے اپنی اس بات کے آئینہ میں. سنیں ذرا. یہ جو ابھی ہوا ہے اس کو اگنور کر دیں، یہ ہوتا رہتا ہے. آپ اپنا کام نہ چھوڑیں، کسی کو بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی تھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کی آیت ہے، چیپٹر 68 ورس 4، کہ آپ جو سب سے بیسٹ ایک پیمانہ ہے. تو جب ہمارے نبی نے منہ اپنا کھولا تھا تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کسی نے ایکسپٹ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیدھے ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو، الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں نہیں رکوں گا کہ اللہ ایک ہے. اور ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو بیسٹ ایگزامپل نے جب اپنا مبارک الفاظ نکالے تو کافر پیچھے رڑ گئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کر لیں کافروں کو آپ سے نفرت ہوگی، یہ تماشے چلتے رہیں گے. پیارے بھائیوں، مولوی صاحب کے اس بیان کے بعد ہمارے کچھ مزید کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. ہر عقل مند کو بات سمجھ آ گئی ہے. کیا بات سمجھ آئی ہے؟ کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی نبی آتا ہے، جب بھی خدا کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو، بشمول ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تب اس نبی کے دور میں ان مولوی صاحبان اور ان ہی مولوی صاحب کی طرح کے منکرین اس نبی کے پیغام کو مٹانے کے لیے اس نبی کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس نبی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح ان مولوی صاحب نے جو ہیں بے شمار جھوٹ اس ویڈیو میں بولے. اور اسی طرح کے مولوی صاحبان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسی طرح کے جھوٹ گھڑ گھڑ کے بولتے ہیں جس طرح کے جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں منکرین جو ہیں وہ بولا کرتے تھے اور آج تک بولتے ہیں. یوٹیوب بھری پڑی ہے. بہرحال پیارے بھائیوں، یہ تھیں ہماری وہ 3 ویڈیوز جن 3 ویڈیوز میں ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان مولوی صاحب کے بے شمار جھوٹوں سے پردہ اٹھایا اور آپ کو بتلایا کہ کس طرح سے یہ مولوی حضرات جو ہیں وہ خود ہی جھوٹ کرتے ہیں. نہ صرف جھوٹ کرتے ہیں بلکہ انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، ان کو جماعت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس بیچاری عوام الناس کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت تحقیق کی ہے. اور جتنے یہ بڑے محقق ہیں وہ ہم نے الحمدللہ اپنی 3 ویڈیو میں آپ کو دکھلا دیا. آخر میں ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ ان ویڈیوز کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ سچ پھیل سکے. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.